السلام علیکم۔ میں اپنے چینل فزکس بائی ڈاکٹر جاوید سے مخاطب ہوں اور میرا نام ڈاکٹر محمد جاوید افضل ہے۔ یہ میری سب سے پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر میں سورۃ الفاتحہ کی ریسائٹیشن، اس کی اردو ٹرانسلیشن اور اس کی اردو تفسیر جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ یہ مکی ہے، لیکن بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے، اور بعض علماء تفسیر نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ام الکتاب اور سبع المثانی بھی ہے، یعنی 3 نام اس کے بہت مشہور ہیں، ایک فاتحہ، ایک ام الکتاب اور ایک سبع المثانی۔ سبع المثانی میں سے سبع کہتے ہیں 7 آیات ہیں اس کی، اس لیے، اور مثانی اس لیے فرمایا کہ یہ سورت تو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 642 جز نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب ہے، اس لیے رکھا گیا یہ نام کہ یہ مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی اسی سے قرات شروع ہوتی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو تعوذ کے ساتھ ساتھ تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ رب عربی زبان میں مالک کے معنوں میں آتا ہے اور بمانی پروردگار بھی آتا ہے۔ یہاں دونوں معنی درست ہیں، اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے بھی ہیں۔ عالمین عالم کی جمع ہے، تو اور عالم بر وزن فاعل یعنی علم سے لیا گیا ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے فاعل کا وزن مادہ اشتقاق کے آلے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق عالم ہے، اس لیے کہ اپنے خالق کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ یوں تو ساری مخلوق بحیثیت مخلوق کے ایک عالم ہے، لیکن مخلوق کی تو بے شمار اقسام ہیں، ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ عالم قرار دے کر جمع عالمین لائی گئی ہے۔ گویا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خدائے پاک کے جاننے اور پہچاننے کے لیے ایک عالم کافی ہے، لیکن عالم اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر کوئی کوڑ مغز بد باطن خدائے پاک کو نہ پہچانے تو اس کی محرومی، بد نصیبی، جہالت اور حماقت کے سوا اور کیا ہے۔ ہر جنس کو ایک عالم بتا کر اللہ پاک کو سب عالموں کا رب بتانے میں ان مشرکوں اور جاہلوں کی بھی تردید ہے، جو بعض مخلوقات کو ہی معبود مان لیتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق و مملوک کے سامنے جبینِ نیاز رکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور رحمت والا۔ یہاں یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، رحم سے مشتق ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ دونوں ہی مبالغہ کے صیغے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ترجمے میں معنی مبالغہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ رحمان اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اور رحیم تو اس کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہاں عربی میں دین، جزا اور بدلے کو کہا جاتا ہے، اور یوم الدین کا مطلب ہوا بدلے کا دن۔ اس سے قیامت کا روز مراد ہے۔ اس روز خیر و شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا،
ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ پاک کے رحم و کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت مالک یوم الدین جل مجدہ سفارش نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور اس روز کسی کی مجازی حکومت اور حاکمیت بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صرف قاضی یوم الدین ہی نہیں ہے بلکہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قاضی فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک نہیں ہوتا۔ بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز کے مرتب کردہ دستور کا بھی پابند ہوتا ہے اور اسی کے دائرے قانون میں فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ مالک الملک ہے، قاضی روز جزا ہے اور مالک روز جزا بھی۔ اس پر کسی کا کوئی قانون اور حکم لاگو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ سورت فاتحہ پڑھنے والا کو واحد شخص ہوتا ہے، لیکن یہاں صیغہ جمع متکلم لا کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ وہ شریک کر لیتا ہے، اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کا تو ہی معبود ہے اور ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو لوگ مشرک ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلطی پر ہیں، ان کا معبود حقیقی بھی تو ہے۔ ہم ساری بنی نو انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے، بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد یوں عرض کیا کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا حصہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب خداوند قدوس جل مجدہ ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود حقیقی بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے مدد مانگی جائے۔ عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اسی سے لیتے ہیں۔ اس میں بھی صیغہ خطاب کا استعمال کیا گیا اور یہ اعلان کیا کہ اے اللہ تعالی، ہم تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیرے سوا تو کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں جو سیدھا راستہ ہے اس کا مطلب راہ حق ہے۔ راہ حق دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں داخل ہے۔ مدد مانگنے کے ذیل میں جہاں اور باتیں بھی ہیں، وہاں ہدایت کی طلب بھی ہے، اور در حقیقت ہدایت ہی مخلوق کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر سب کچھ موجود ہو اور بندہ ہدایت پر نہ ہو، عقیدہ اور عمل سے گمراہ ہو، تو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت ہی ہوئی۔ لہٰذا ہم اگر یہ کہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب فوراً ہدایت کا سوال ہم نے کر لیا کہ بھئی کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا۔ اب اس آیت میں صراط مستقیم والے کون حضرات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں صراط مستقیم کا تعین کر دیا ہے، یعنی جتنی جماعتیں اور قومیں ہماری دنیا میں بستی ہیں وہ سب اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے گا اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔
اور آخرت میں نجات ہوگی۔ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور یہ حضرات کون سے ہیں بھئی جن جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ اس کا ذکر اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، یہ تمام لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور وہ کون کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور آخری حصے میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اس آیت کا حصہ ہے۔ مفسر ابن کثیر نے بعض روایات ایسی نقل کی ہیں جس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المغضوب علیہم سے یہود اور ولضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ مفسر ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم ہو اور اس پر عمل بھی ہو، یعنی ہیں تو وہ دونوں ہی فریق، یہود و نصارہ، گمراہ اور مغضوب علیہ، لیکن مغضوبیت کی شان یہودیوں میں زیادہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کی طرف مغضوبیت کی نسبت کی گئی، اور نصارہ کے اوصاف میں خاص طور پر ضلال زیادہ واضح ہے، اس لیے ان کو ضالین فرمایا گیا۔ یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے عمل کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا، نصارہ علم کے مدعی ہی نہ تھے اور علم سے خالی تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے، اور سارے طریقے عبادت کے اندر انہوں نے خود نکالے ہوئے تھے۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے، گمراہ ہوئے، اور جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ صفت مغضوبیت یہودیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کی گئی، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ آمین۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر نماز میں اور خارج نماز آمین کہنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دعا کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ ایک مرتبہ دعا کی، پھر دعا کی قبولیت کے لیے پھر دعا کی، یعنی یہ مل کر گویا 2 مرتبہ دعا ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر کچھ اور آیات کی تفسیر لے کر آئیں گے۔ اب مجھے ڈاکٹر محمد جاوید افضل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔